العلم نور، العلم نور، العلم نور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میں تمام ہی ویورز کو سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ ہمارے عربی لینگویج کے 2 لیکچرز مکمل ہو چکے ہیں. آج انشاءاللہ عز و جل ہم تیسرے لیکچر میں ہیں. آج ہم تیسرا سبق پڑھیں گے. آج میں تھوڑا سا آپ کو اس چیز کی نشاندہی کرا دوں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے. تمام اسلامی بھائی اس چیز کو توجہ سے سنیے گا. انشاءاللہ لکھتے بھی جائیے گا, اپنے پاس کاپی قلم بھی رکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو بر وقت لکھنے کا موقع مل سکے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ چلیے آج کے سبق کی میں آپ کو نشاندہی کروا دیتا ہوں کہ آج ہم کیا کیا چیزیں سیکھیں گے. روٹین وائز ہم انشاءاللہ عز و جل وہی چیز سیکھیں گے کہ مفردات, اور مفردات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل ہم نے جو کل جملے سیکھے تھے اس کے ساتھ مزید ہم 10 جملے آج سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور آج ہاذا, ہذہ, تلکا, ذالکا, تلکا, یہ 4 چیزیں, اور اس کے ساتھ ما اور من کا استعمال. عربی تکلم کے اندر یہ چیزیں کثرت کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں. آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اسماء اشارات اور اسماء موصولہ وغیرہ ان کا استعمال ہوتا رہتا ہے زبان کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو ایک اور چیز کی بھی نشاندہی کرواؤں گا کہ عربی تکلم کے اندر کون سی چیز, کون سے صیغے کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں, آپ ان کو بھی مد نظر رکھیں. تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو اب کنٹینیو کرتے ہیں. آج کا سبق ہم سیکھتے ہیں. آج کا سبق ہے ہاذا اور ہذہ. آپ لوگ کاپی قلم تھام لیں. انشاءاللہ عز و جل متی تذهب کہربا, انقطعت الکہربا, انقطعت الکہربا, بجلی چلی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کہہ رہے ہیں کہ ہاذا بیتن, یہ ہاذا اس میں اشارہ ہے, قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے کہ یہ فلاں چیز ہے, جیسے ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں, معذرت, آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, تو اس کے ذریعے آپ پوچھیں گے ما ہاذا, ما ہاذا, اس انداز سے آپ سوال کریں گے. اور اگر کسی آپ مؤنث چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو بولیں گے ما ہذہ. کیا بولیں گے؟ ما ہذہ. اور مذکر کے لیے استعمال کریں گے ما ہذا. ٹھیک ہے. اب مثال میں ہذا کی مثالیں دیتا ہوں. جیسے گھر کے لیے اگر ہم نے پوچھنا ما ہذا تو ہم جواب دیں گے ہذا بیتن. کسی گھر کی طرف اشارہ کر کے ہم کہتے ہیں ما ہذا, یہ کیا ہے, تو ہم اس کے جواب کے اندر کیا کہیں گے؟ ہذا بیتن. کیا کہیں گے؟ ہاذا بیتن. ابھی میں آپ کو زبانی کلامی انشاءاللہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اس کے بعد پھر میں آپ کو تھوڑا سا اسکرین پر بھی دکھا دوں گا کہ کون سی چیز کے بارے میں کیا چیز آئے گی. سوالات میں بتا رہا ہوں, انشاءاللہ جوابات بھی آپ کو اسکرین پر دکھاؤں گا, تو آپ لوگ وہاں سے اس کا شارٹ اسکرین نکال لیجئے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ہاذا بیتن, ہاذا مسجدن, ہاذا مسجدن, اور ہاذا بابن, ہاذا کتاب, ہاذا قلم, ہاذا مفتاح. یہ میں مفردات بھی یوں سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. یہ مفردات بھی آپ یاد کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے مفردات بھی یاد ہو جائیں اور مفردات کے ساتھ اسماء اشارات بھی یاد ہو جائیں. ہاذا کے استعمال کی انہوں نے مثالیں دی ہیں. ہاذا بیتن, ہاذا مسجد, ہاذا باب, ہاذا کتاب, ہاذا قلم, ہاذا مفتاح, ہاذا مکتب, ہاذا سریر, ہاذا کرسی. ٹھیک ہے. آپ لوگ اس کی طرف توجہ سے دیکھیں. ماشاءاللہ اب یہ جو سبق پڑھایا گیا اس کو آپ چاہیں تو یہیں سے شارٹ اسکرین نکال سکتے ہیں, اور شارٹ اسکرین نکالیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی آپ اچھے طریقے سے دہرائی بھی کر سکیں گے, اس کو آپ یاد بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے. اس کو اچھے طریقے سے ایک بار دوبارہ دیکھ لیں انشاءاللہ عز و جل. پھر ہم اس کی تمرینیں بھی کریں گے کہ ہم اس کو کس انداز سے آگے پڑھ سکتے ہیں, اس کو کیسے دہرا سکتے ہیں انشاءاللہ.
اس کا پراپر طریقے سے ہم اس کا آگے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے پہلے ہاذا کے ذریعے سے نشاندہی کرا دی تھی. اب ہاذا کی یوں سمجھ لیں کہ تھوڑی سی پریکٹس کر رہے ہیں. پہلے صرف اور صرف ہاذا تھا اور اس کے بعد پھر ما ہاذا. اب ما یہاں پر سوالیہ ہے، سوال کے ذریعے سے ما استفہامیہ ہے، یہاں پر سوال کر رہے ہیں. ما ہاذا، آگے انہوں نے جواب لکھا ہے کہ ہاذا بیتن، اہاذا بیتن. اب یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ دو انداز ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ پہلے تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، ما ہاذا کے ذریعے سے اس نے سوال کر لیا کہ ما ہاذا یہ کیا ہے. اب دوسری بات میں اس کو پتہ تو ہے کہ یہ اس کو اب یہ دوبارہ پوچھ رہا ہے تاکید کے طور پر، اہاذا بیتن، جیسے اس نے بولا نا ہاذا بیتن، جی ہاں یہ بیت ہے، یہ گھر ہے. تو اب وہ تھوڑا یوں سمجھ لیں کہ تھوڑا تعجب کے طور پر بھی وہ شاید یہ کہہ رہا ہو کہ اہاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ کہہ رہے کہ نعم ہاذا بیتن، جی ہاں یہ گھر ہے. تو آگے سوال ہو رہا ہے ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ تو آگے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے، لکھا چھپی ہوئی ہے تصویر قمیص کی. کہہ رہے ہیں کہ ہاذا قمیصن، قمیص کو قمیص ہی کہتے ہیں. اور آگے پھر تیسرا سوال کر رہے ہیں کہ اہاذا سریرن، کیا یہ چارپائی ہے، کیا یہ بیڈ ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ لا ہاذا کرسی، نہیں بلکہ یہ کیا ہے، یہ کرسی ہے. تو یوں بھی بعض اوقات کسی چیز کی نفی کرنی ہو تو جس نے جو سوال کیا ہے اس سوال کی نفی ہم اس انداز سے کریں گے کہ پہلے بولیں گے لا، نہیں، اور جب ہم نہیں کے بعد اس جواب کو درست لکھیں گے تو ہم کیسے لکھیں گے؟ بولیں گے لا ہاذا کرسی، بالفرض یہاں کرسی نہ ہوتی بلکہ قلم ہوتی تو ہم یہاں کہیں گے لا ہاذا قلم. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ اگلا سوال کر رہے ہیں کہ اہاذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ لا، چابی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ہاذا قلم، یہ کیا ہے، یہ قلم ہے. اہاذا مفتاح، آگے نیچے بیان کر رہے ہیں کہ اہاذا مفتاح لا ہاذا قلم. اسی کے ساتھ اگلا سوال کر رہے ہیں کہ ما ہاذا، کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. آپ تصویر کے اندر ستارے کی تصویر دیکھ رہے ہوں گے، لکھا ہوگا ما ہاذا ہاذا نجم، کیا لکھا ہوا ہے، ہاذا نجم. تو ہم آگے چلتے ہیں. انہوں نے اب ہاذا کا پہلے سبق پڑھا دیا کہ ہاذا 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 مذکر کے لیے استعمال کر دیا. پھر ما ہاذا کے ساتھ ما استفہامیہ کا ذکر کیا، ما استفہامیہ کا ذکر کیا اور حمزہ استفہامیہ. آج کے سبق کے اندر آپ نے اب تک 3 چیزیں سیکھ لی ہیں. ایک اس میں اشارہ کا استعمال، اور دوسرا ما استفہامیہ کا استعمال، اور اس کے ساتھ تیسرا حمزہ استفہامیہ کا استعمال. آپ نے اس سبق کے اندر 3 چیزیں پراپر طریقے سے سیکھ لی ہیں. اب میں سوال کر دیتا ہوں، ان سوالوں کے آپ نمبرنگ کے ساتھ جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے. اب تیسرا سوال ہے، آپ جواب دیں گے تو تیسرے کا یہ ہے، چوتھے کا یہ ہے، پانچویں کا یہ ہے. ایک ہی کمنٹ کے اندر آپ لکھ کر سینڈ کریں. ٹھیک ہے. تیسرا سوال ہے ما ہاذا، اس کے سامنے پین ہے، آپ پین کو عربی میں کیا کہتے ہیں اس کا جواب آپ لکھ کر بھیج دیں. اور ما ہاذا، اس کے سامنے دروازہ چھپا ہوا ہے، دروازے کی تصویر ہے، اس کو آپ عربی میں کیا کہتے ہیں تو اس کا جواب آپ لکھ کر دیں. جواب نمبر 4 ہوگا یہ. سوال نمبر 5 ہے ما ہاذا، اس کا جواب نمبر 5 گھر ہے، اس کو آپ عربی میں لکھ کر سینڈ کریں گے. اور چھٹا نمبر ہے ما ہاذا، اس کے سامنے کرسی چھپی ہوئی ہے، آپ کرسی کو عربی میں کیا کہتے ہیں اس کا جواب بھی آپ لکھ کر سینڈ کریں گے انشاءاللہ عز و جل. پھر انشاءاللہ ہم اس کا آگے پریکٹس کریں گے. اس کی تمرین بھی آگے آ چکی ہے، یہ ہم سبق تقریباً پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگلا ہمارا سبق ہے من ہاذا. آگے چلتے ہیں. ہم نے ہاذا سیکھا اور ہاذا کے ساتھ ما استفہامیہ کا استعمال سیکھا. اب ہم ہاذا سیکھیں گے، ہاذا کے ساتھ سیکھیں گے من. کیا سیکھیں گے؟ من. اور من کون سا ہوگا؟ یہ من استفہامیہ ہوگا انشاءاللہ. ما استفہامیہ سیکھا ہم نے اور من استفہامیہ سیکھیں گے. اب میں آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں، آپ لوگ اس کو دیکھیں اور آپ لوگ اس کو پڑھتے بھی جائیں. من ہاذا. اب یہاں پر ایک ڈاکٹر کی تصویر چھپی ہوئی ہے. ڈاکٹر کو عربی میں کیا کہتے ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھیں. آپ لوگ اپنے تھوڑا آواز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ زبان پر اس کی روانگی رہے گی. میں پڑھتا جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے گا. میں پڑھتا ہوں من ہاذا، اس کے بعد آپ ریپیٹ کریں. من ہاذا، آپ بھی کہیں من ہاذا. ہاذا طبیب،
یہ کیا ہے؟ ہاذا یہ کیا ہے؟ من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا طبیب یہ طبیب ہے، یہ ڈاکٹر ہے۔ من ہاذا ہاذا ولد یہ کون ہے؟ یہ لڑکا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ لڑکا ہے۔ تو اگلا سوال ہے من ہاذا۔ اب یہاں پر ایک شخص کی تصویر ہے، وہ کون ہے؟ بتا رہے ہیں کہ ہاذا طالب، یہ کون ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ طالب ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ طالب علم ہے۔ آگے پھر چوتھی تصویر کے اندر بیان کریں اہذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ لا ہاذا رجل، یہ لڑکا نہیں ہے بلکہ ایک پورا مرد ہے، ایک بڑی عمر کا شخص ہے، اس کو رجل کہیں گے، اور رجل کے معنی ہے مرد۔ یہ لڑکا نہیں ہے بلکہ یہ مرد ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم آگے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہاذا مسجد۔ پہلے ہم نے ما کا استعمال کیا تھا، یہ کیا ہے؟ اب من کا استعمال کر رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ حالانکہ یہ دونوں سوال ہیں، ایک من کے ذریعے سے سوال ہو رہا ہے اور ایک ما کے ذریعے سے سوال ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو من کا سوال زیرو کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ذوی العقول ہوتے ہیں، ذوی العقول کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں من ہاذا۔ کیا بولیں گے؟ من ہاذا۔ اور جو غیر ذوی العقول ہوں گے اس کے لیے ہم کیا بولیں گے؟ ما ہاذا۔ جیسے دیکھیں اوپر مسجد ہے، مسجد ذوی العقول نہیں ہے، ذوی العقول کہتے ہیں عقل والی چیز، جس کے اندر عقل ہو، تو اس کے لیے ہم استعمال کیا کریں گے؟ ما۔ جو عقل والی ہوگی اس کے لیے ہم من استعمال کریں گے، اور جس میں عقل نہیں ہوگی، جیسے مسجد ہے، مسجد کوئی زیرو شی نہیں ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہوتی، تو اس کے ہم کیا بولیں گے؟ ما ہاذا۔ تو جواب دیں گے ہاذا مسجد۔ اور اس کے بعد ہے من ہاذا، لکھا ہوا ہے ہاذا تاجر۔ التاجر انسان ہوتا ہے اور انسان عقل والا ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر کہا ہے کہ ٹھیک ہے اہذا کلب، کیا یہ کتا ہے؟ لا ہاذا کت، بلکہ یہ بلی ہے۔ اگلا جملہ بیان کر رہے ہیں کہ ہاذا حمار، یہ گدھا ہے۔ اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ اہذا حمار، کیا یہ گدھا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ لا ہاذا حصان، ہاذا حصان، یہ گھوڑا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آگے بیان کیا ہے وما ہاذا، اور یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہاذا جمل۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں ہم، اسی کے آگے پریکٹس کروا رہے ہیں کہ ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ اب آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں مرغے کی تصویر ہے، مرغی نہیں ہے بلکہ کون سا ہے؟ کیا ہے؟ مرغا ہے۔ مرغے کو عقل نہیں ہوتی، اسی لیے یہاں پر ما کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاذا دیکن، ہاذا دیکن، دیکن کہتے ہیں مرغے کو، یہ کیا ہے؟ یہ مرغا ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ من ہاذا، یہ کون ہے؟ اب دیکھیں سامنے استاد موجود ہیں جو پڑھا رہے ہیں، تو استاد کے لیے انہوں نے من کا استعمال کیا، کیونکہ استاد کو عقل ہوتی ہے، کیونکہ استاد انسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر من ہاذا کہا کہ یہ کون ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہاذا مدرس، یہ استاد ہیں۔ اگلا سوال ہے انہوں نے کیا اہذا قمیص، اہذا قمیص، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کپڑے کا ٹکڑا ہے، یہاں پر اس سے سوال کہہ رہے ہیں کہ کیا اہذا قمیص، کیا یہ قمیص ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لا ہاذا مندیل، بلکہ یہ رومال ہے۔ مندیل کہتے ہیں رومال کو۔ آگے چلتے ہیں، اب یہاں پر اس کا آپ شارٹ اسکرین لے لیں، جلدی سے شارٹ اسکرین لے لیں اس کا۔ ما ہاذا ہاذا دیکن، من ہاذا ہاذا مدرس، اہذا قمیص، لا ہاذا مندیل۔ اب آپ اس جو نا اقرا وکتب جو لکھا ہوا ہے یہاں پر، اس کے آپ شارٹ اسکرین لے لیں۔ اقرا وکتب جو لکھا ہوا ہے یہاں پر، اس کا آپ شارٹ اسکرین لے لیں، جلدی سے اس کا شارٹ اسکرین لے لیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ لوگوں نے اس کو لکھنا بھی ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس کے معنی پر بھی غور کرنا ہے اور ان کے معنی بھی یاد کر کے آنے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے ہاذا بھی پڑھا تھا اور ہاذے ہی بھی پڑھ لیا، من کا بھی استعمال پڑھ لیا اور ما کا بھی استعمال پڑھ لیا ہاذا کے ساتھ۔ اب ہم ہاذا کے ساتھ پڑھیں گے ذالکا۔
हादा का इस्तेमाल आता है, फ़रिश्ते ज़वील उकूल होते हैं या नहीं? जी हाँ, फ़रिश्ते ज़वील उकूल होते हैं। शायद वो मिनहाजुल आबिदीन के अंदर भी इस चीज़ के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है कि बाज़ औक़ात इंसान भी फ़रिश्तों से अफजल हो जाते हैं। उसकी वजूहात के अंदर बयान किया गया है कि फ़रिश्तों के पास सिर्फ़ और सिर्फ अक्ल होती है, शहवत नहीं होती। इस तरीके से वहाँ कैटेगरी की गई है। मिनहाजुल आबिदीन माशाल्लाह बहुत बेहतरीन किताब है। सैयद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया इसकी तरगीब भी दिलाते हैं। इहयाउल उलूम, मिनहाजुल आबिदीन, तसव्वुफ़ की किताबें भी पढ़ते रहा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके भी आपको बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। तो मिनहाजुल आबिदीन का मुताला करें, इंशाअल्लाह आपको इसकी भी तफसील मिल जाएगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अच्छा, आज हम सबक आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मा ज़ालिका, हादा इसमें इशारा करीब के लिए आता है और मुज़क्कर के लिए आता है। हादा इसमें इशारा करीब के लिए और मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। हादा करीब के लिए और मुज़क्कर के लिए, ज़ालिका करीब दूर के लिए और मुज़क्कर के लिए। ठीक है। मा ज़ालिका आप देखें कि सितारा थोड़ा सा दूर बना के लिखा है इन्होंने। कहेंगे मा ज़ालिका वो क्या है? कहेंगे ज़ालिका नजमुन, वो सितारा है। इसके नीचे इन्होंने कहा है कि हादा मस्जिद, देखें मस्जिद करीब है तो इन्होंने हाजा का इस्तेमाल किया और लिखा कि व ज़ालिका बैतुन, अब बैत थोड़ा दूर है तो इसलिए उन्होंने इस्तेमाल किया ज़ालिका। ठीक है। अगला आगे बयान कर रहे हैं कि हादा हिस्वानुन, हादा हिस्वानुन ये घोड़ा है, व ज़ालिका हिमारुन और वो गधा है। आप करीब और बाईद का फ़र्क देख रहे होंगे। इन्होंने दोनों चीज़ें बयान की हैं। करीब के लिए हादा इस्तेमाल करेंगे, दूर के लिए ज़ालिका इस्तेमाल करेंगे और दोनों की तस्वीरें देकर बाकायदा उन्होंने प्रॉपर तरीके से आपको तस्वीरों के साथ मिसालों के साथ समझा दिया है। आगे बयान करें कि अज़ालिका कल्बुन, करें कि ला ज़ालिका कित्तुन, क्या वो कुत्ता है? करें कि नहीं वो बिल्ली है। करें कि मा ज़ालिका वो क्या है? करें ज़ालिका सरीरुन, वो क्या है? करें कि वो चारपाई भी कह सकते हैं, बेड भी कह सकते हैं। शरीर का माना चारपाई भी होता है और बेड भी होता है। इस जी अगला सबक, अगला सफ़ा आ चुका है। अब कह रहे हैं कि मन हादा व मन ज़ालिका। पिछले पेज पर हमने क्या सीखा है? पिछले पेज पर आप देख रहे हैं कि माँ का इस्तेमाल किया है हादा और ज़ालिका के साथ। अब इस पेज पर हम सीखेंगे मन का इस्तेमाल हादा और ज़ालिका के साथ। इस पेज पर हम क्या सीखेंगे? मन का इस्तेमाल हादा और ज़ालिका के साथ। इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं है सीखने का। ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि मन हादा व मन ज़ालिका, ये कौन है और वो कौन है? कह रहे हैं कि हादा मुदर्रिसुन व ज़ालिका इमामुन, हादा मुदर्रिसुन व ज़ालिका इमामुन, ये उस्ताद हैं और वो इमाम हैं। मा ज़ालिका, ज़ालिकल हजर, वो क्या है? वो पत्थर है। हादा सुक्करुन व ज़ालिका लबनुन, हादा सुक्करुन व ज़ालिका लबनुन, कह रहे हैं कि ये चीनी है और वो दूध है। ठीक है। अब इन्होंने नीचे निशानदही की है कि इस सबक के अंदर आपने कलिमातुल जदीदा, अल कलिमात अल जदीदा, इस सबक के अंदर आपने नए कलिमात कौन कौन से सीखे हैं? इमाम, हजर, सुक्कर और लबन। इमाम का मतलब इमाम है जो मस्जिद का इमाम होता है, हजर का माना है पत्थर, सुक्कर का माना है चीनी और लबन का माना है दूध। ठीक है। तो आज का सबक यहाँ तक हमारा हुआ। इंशाअल्लाह कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ठीक है। आज जो हम पहला जुमला सीखने जा रहे हैं उस पहले जुमले के अंदर हम सीखेंगे कैफ़ा तुसीरुल उमूर, कैफ़ा तुसीरुल उमूर, कैफ़ा तुसीरुल उमूर मा अख अली, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है अली भाई। अब यहाँ पर किसी और भाई का भी आप नाम लिख सकते हैं। कैफ़ा तुसीरुल उमूर मा का अख अली, आपके मामलात कैसे चल रहे हैं अली भाई, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है अली भाई। इसको यूँ अंदाज़ भी कर सकते हैं, आपके मामलात कैसे चल रहे हैं अली भाई, इसको भी आप इस अंदाज से बयान कर सकते हैं। ठीक है। जुमला है हल तशउरु बिहालिन अफ़दलिल यौम, इसका माना क्या है? क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? हल तशउरु बिहालिन
अफ़दल यौम, कह रहे हैं कि आज आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। हल के ज़रिए से सवाल है, क्या आप आज बेहतर महसूस कर रहे हैं? बाज़ औक़ात किसी की तबीयत वगैरह सही नहीं होती तो उनसे पूछा जाता है कि भाई आज आपकी तबीयत कैसी है, आज आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो उसके जवाब में उसको हम अरबी में कैसे कहेंगे, तो इन्होंने बयान कर दिया कि कैफ़ा हल तशउरु बिहालिन अफ़दलिल यौम। क्या कहेंगे? अफ़दलिल यौम। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से लिख लें, याद कर लें, इसका भी इस्तेमाल करते रहिएगा। आप किसी से हाल अहवाल करते हैं तो इसको आप अरबी ज़बान के अंदर भी हाल अहवाल कर सकते हैं। अगला जुमला क्या है वो आप देख लें। सौफ़ा उदर्रिसुकुम अल-लुग़त अल-अरबिय्या हाज़ल आम, इसका तर्जुमा होगा सौफ़ा उदर्रिसुकुम अल-लुग़त अल-अरबिय्यता हाज़ल आम, इस साल में आपको अरबी लुग़त सिखाऊंगा। अब यहाँ पर अरबी की जगह कुछ और भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप उदर्रिसुकुम की जगह कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सौफ़ा उअल्लिमुकुम अल-लुग़त अल-अरबिय्या हाज़ल आम, सौफ़ा अज़हबु मअकुम, सौफ़ा अज़हबु मअका इला मदीनति लाहौर। इस तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूँ समझ लें कि इसको आप बतौर ताबीर ले लें। ताबीर के साथ अगला जुमला आप लोगों के मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। सउदर्रिसुका अर्बअता दुरूसिन फ़िल उसबू, अनकरीब मैं आपको 4 असबाक पढ़ाऊँगा हफ़्ते में। हफ़्ते में 4 असबाक पढ़ाने के हवाले से ये बयान किया जा रहा है। जैसे हमारे अगर असातिज़ा किराम यहाँ मौजूद हैं तो ये भी बयान कर सकते हैं, क्लास में जाकर ये कहेंगे सउदर्रिसुकुम अर्बअता दुरूसिन फ़िल उसबू, सउदर्रिसुकुम अल-यौम हाज़ा दर्स, इस अंदाज से भी इसको बयान कर सकते हैं। अगला जुमला हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। अभी बाज़ औक़ात तलबा की कैफ़ियत होती है उस्ताद को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, कुछ तलबा की कैफ़ियत होती है उस्ताद साहब को बातों में लगा देने वाली। तो उस वक्त उस्ताद साहब क्या जुमला बोले कि दाओना नब्दा दरसना अल-आन। अब इसको अरबी में कैसे कहेंगे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम अगला जुमला सीखने जा रहे हैं, आप ज़हन नशीन कर लें। अब बाज़ औक़ात उस्ताद साहब गुफ्तगू छुड़ाकर तलबा से फिर अगला सवाल कर रहा होता है, हलिल जमीउ जाहिज़ुन लिल बदई। अब तलबा बातें कर रहे थे, अब तलबा को कहा कि छोड़े भाई आप सबक की तरफ आएँ। तो उस्ताद साहब तलबा की तवज्जो हासिल कर चुके होते हैं तो पूछ रहे होते हैं, हलिल जमीउ जाहिज़ुन लिल बदई, क्या आप सब तैयार हैं लिल बदई, शुरू करने के लिए। ली बदई दरसी भी कह सकते हैं, ली बदइल दरसी भी कह सकते हैं, बदई दरसी भी कह सकते हैं। और अगर दर्स का आप इजाफ़ा नहीं करना चाहते, इजाफ़त के बगैर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं तो कहेंगे हलिल जमीउ जाहिज़ुन लिल बदई। नॉर्मली हम कहते हैं कि हाँ भाई तैयार हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो इस अंदाज से हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जुमला भी हमारा हो गया। इसके बाद हम अगला जुमला सीखेंगे। अगला जुमला है अर्जू अन यकून अल जमीउ मुस्तइद्दीन लित्तअल्लुमि अल-लुग़त अल-अरबिय्या। ये जुमला थोड़ा बड़ा है, इसको अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। अभी मैं स्क्रीन पर इसको आपको दिखाने लगा हूँ, आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लें। अर्जू अन यकून अल जमीउ मुस्तइद्दीन लित्तअल्लुमि अल-लुग़त अल-अरबिय्या, लित्तअल्लुमि अल-लुग़त अल-अरबिय्या। तो आज के तकरीबन हमारे जुमले इतने ही होंगे, टाइम हमारा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और अपने कमेंट्स ज़रूर दें, क्लास कैसी चल रही है, आप लोगों को अरबी समझ में आ रही है तो अपने जज्बात का इजहार करें, क्लास कैसी जा रही है। तो इंशाअल्लाह इसमें मज़ीद बेहतरी भी लाएंगे, अपने मशवरे भी देते रहें, इंशाअल्लाह इस पर भी हम अमल करने की कोशिश करेंगे।
اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کی تیاری کریں گے، پریکٹس کریں گے، اس کو یاد بھی کریں گے، خود بھی اس پر عمل کریں گے، دوسروں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ، اور دعوت اسلامی کے ساتھ ہمیشہ ہر دم وابستہ رہیں گے، دعوت اسلامی کا کام کرتے رہیں گے۔ ابھی لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل جو علم دین سیکھنے کے شوقین ہیں، کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں، جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں، دعوت اسلامی کا بھرپور تعاون کریں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو ہم سب کی دنیا و آخرت بہتر رہے گی۔ آج ہم نے جو سیکھا ہے اس میں سے خلاصہ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج ہم نے ما اور من کا استعمال سیکھا، ہاذا اور ذالک کا استعمال سیکھا۔ ہاذا یہ اسم اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذالک اسم اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو ما ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو من ہے وہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذالک یہ بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قریب اور بعید کا فرق ہے صرف، جیسے ما ہاذا بولیں گے ہاذا مسجد، اور اگر بولیں گے من ہاذا تو اس کے جواب میں ہم کسی ذی روح کا ذوی العقول کا جواب دیں گے، جیسے من ہاذا بولیں گے ہاذا من ہاذا، ہاذا استاذ، ہاذا مدرس، ہاذا امام، اس طریقے سے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک بار جملے پڑھ کے بتا دیں، آخر میں جملوں کو ریپیٹ بھی کر رہا ہوں، آپ لوگ توجہ سے سنیے گا پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ پہلا جملہ تھا کیفا تسیر الامور معک اخ علی، آپ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے علی بھائی۔ اس کے بعد دوسرا جملہ تھا کیا آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں، اس کو عربی میں ہم بیان کریں گے حل تشعر بحال افضل اليوم، بحال افضل اليوم۔ اچھا، تیسرا جملہ تھا سوف ادرسکم اللغۃ العربیہ هذا العام، ان قریب میں آپ لوگوں کو اس سال عربی لینگویج سکھاؤں گا۔ اور اس کے بعد تھا سأدرسک 4 دروس فی الاسبوع، ہفتے میں 4 اسباق آپ کو پڑھاؤں گا۔ اور اچھا، دعونا نبدأ درسنا الآن، دعونا نبدأ درسنا الآن۔ اور تیسرا اگلا جملہ تھا هل الجمیع جاہز للبدء۔ دعا آج ٹائم بعد کافی گزر چکا ہے، انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کو 2 دعائیں پیش کروں گا انشاءاللہ، نیت کرتا ہوں کل پہلے ہی آتے آپ کو 2 دعائیں پیش کروں گا۔ اور آخری ہمارا جملہ تھا ارجو ان یکون الجمیع مستعدین لتعلم اللغۃ العربیہ، امید کرتا ہوں کہ آپ عربی زبان سیکھنے کے لیے تیار ہیں، سب تیار ہیں انشاءاللہ، ہم سیکھیں گے بھی، سکھائیں گے بھی، اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العلم نور، العلم نور، العلم